رہا تھا کہ میں جب کشتی السلام کشتی جب تیار کر رہے تھے تو کشتی بناتے سو شیپ دیکھنے کو لوگ تعجب کرتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا نئی چیز ہے. انہوں نہیں دیکھے تھے آج تک کشتی. نور علیہ السلام کی قوم کبھی نہیں دیکھے تھے کہ یہ کشتی کیا چیز ہے. تو جب آ کے پوچھتے تھے یہ کیا چیز ہے، یہ کہیں کو بناتے ہیں، تو نور علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک بڑا طوفان آئے گا جس میں پانی آئے گا، سب مر جائیں گے، تو اگر تمہیں میرے پر ایمان اللہ پر ایمان لا لیے تو میرے ساتھ اس میں چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے. تو انہوں نے ہنسی مذاق میں حضرت نور علیہ السلام کے اوپر ابھی کمنٹس مارے، کرٹیسزم کرے، اور انہیں ہم ہنسی مذاق اڑا کر چل جاتے تھے. تو وہاں کے کافروں میں فیصلہ ہوا کہ اس کشتی کو بھی خراب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات رات چند لوگ جا کے اس کے اندر بیٹھ کے غلاظت کر دینا. تو ایسا کر کے وہ کیا کرے، گاؤں والے، وہ ایریا والے کیا کرے، رات میں آتے تھے اور غلاظت کر کے چلے جاتے. حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، صبح میں اٹھ کے دیکھتے تو غلاظت تھی. تو اللہ سے بولے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، لوگ ایسا بھی ستا رہے ہیں مجھے کو، کشتی بنانے بھی نہیں دے رہے برابر. تو اللہ تعالیٰ ایک حکمت سے کیا کرے، ایک ایسی بیماری شروع کر ڈالے وہ گاؤں میں، کھجلی کی بیماری شروع کر ڈالے. اب وہ کھجلی کی بیماری شروع ایسا ہوئی کہ سب کھجاتے خون ہو جاتے تھے، باڈی پورا خون ہو جاتی تھی. وہ یوزلی رات میں ایک جنا جو غلاظت کرنے آتا تھا نا، انہیں پھر بھی آیا، وہ غلاظت کرتے کرتے اس کے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا، غلاظت میں گر گیا. وہ غلاظت میں گرا نا، وہ غلاظت لگ کو اس کا جو کھجلی کا یہ تھا وہ کم ہوگا. تو انہیں گاؤں میں جا کے بلا رہے دیوانوں، کھجلی کا علاج تو وہاں ہے، کشتی کے اندر ہے، چلو بول کے سارا گاؤں لپکے. اب ان کے غلاظت ان کے اپنے بدن پر لگانا شروع کر دیا. اللہ کی شان دیکھو، کشتی کو لگاتے لگاتے اتنا پاک کر دیے کہ جو بچا تھا اس میں پانی ڈال کر پانی دھو کر پانی پر دھل لیتے تھے اپنی کھجلی کو بچانے کے لیے. تو اللہ کی شان سے ایسا ہوا، ان کی غلاظت ان کے بدن پر بھی لگی اور ساری کشتی کو دھو کے پاک اور صاف کر دی. یہ ہے رب العالمین کی قدرت. یہ بھی ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے بہت سارے واقعے ہیں، چلو ان کی بات آئی تو میں بتا دیتا ہوں. اور ایک بات کہ نوح علیہ السلام سارے لوگوں کی دعوت دیتے دیتے صرف 40 لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں. وہ 40 لوگوں کو بول دیا کہ فلاں وقت پر میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں چلے جائیں گے، ہمیں بچیں گے، سو دوسرے کون بھی نہیں بچے گا دنیا میں. اپنے بیٹے کو بلائے، اپنی وائف کو بلائے، اپنے تمام خاندان والوں کو بلائے، کوئی بات مانے نہیں. ایون حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آپ اس کے ساتھ آنے سے انکار کر دیں. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تو وہ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، تمہیں کیا ہوا، طوفان آندے پانی آندے بولے. حضرت نوح علیہ السلام کتنا کی سمجھا نہیں سمجھا. خیر، تو فرماتے ہیں ایک جگہ میں نے یوں پڑھا ہے، شاید وہ صحیح ہو یا جھوٹ ہو یا واللہ عالم، وہ واقعہ میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو گاؤں میں تھی، مطلب کہ نوح علیہ السلام کے گاؤں میں تھی، اور وہ بڑھیا حضرت پر ایمان لا لی. اور حضرت نوح علیہ السلام جب اس کو بتایا کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ہم کو اللہ کے عذاب میں ڈبا دیا جائے گا، تو اس وقت میں تجھے بلاؤں گا، ایک کشتی بنائیں گے، اس میں تمہیں آ جا میرے ساتھ ملے. تو بڑھیا بولی ضرور بلانا، میں آپ کا انتظار کروں گی. جھوپڑی میں رہ گئی. اللہ کی شان دیکھو رب العالمین کی، کہ کشتی بن گئی. حضرت نوح علیہ السلام سب کو جمع کر لیے، اپنے ساتھ جو مومنان تھے ان کو جمع کر لیے، سارے جانداروں کو جمع کر لیے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کر لوں کہ سب کچھ جم گئے، اب دروازہ لگانا تھا. تو یہ گدا آیا. اب گدا آیا تو وہ ریمپ کے جیسا رکھے تھے حضرت چڑھنے کے واسطے جانوروں کو. وہ ریمپ کو چڑھتا تھا گرتا تھا، چڑھتا تھا گرتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام دیکھے کیا نہیں چڑھتا چڑھتا گرتا بولے. حضرت نوح علیہ السلام اس میں کیا کرے، اس آواز دیے چڑھ رہے شیطان، بولے چڑھ گیا. گدا چڑھ گیا، اندر آ گیا، بیٹھ گیا. اب تختہ لگا دیے اور آپ پورا چیک کرنے، اندر پانی آنا شروع ہو گیا، آسمانوں سے زمین سے آنا شروع ہو گیا. آپ ایک انسپیکشن کے لیے نیچے گئے، اوپر گئے، سب گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ گدے کے دم کے پاس
शैतान बैठ कर आए। आपने कहा अरे दीवाने तू यहाँ कहीं को आया रे, तेरे से बचने के वजह हमको हम लेको जा रहा हूँ, तू यहाँ कैसे आया? बोले आप ही बोले, आप ही मुझे दावत दी है, तू कहाँ था, मैं तुझे कहीं बोला था? तो उन्हें इस बोला वो दुम जो गधा नहीं चढ़ता था ना, वो गधे की दुम पकड़ लो मैं बैठा था, दुम में पकड़ लो था मैं, और तुम्हें भी बोले चढ़ रहे, शैतान बोले तुम्हें आगा। अल्लाह अकबर, वो शैतान बच गया, और वही शैतान हरामी आज हमारे साथ है और क़यामत तक रहेगा। तो ऐसा खुदा की शान देखो, उसको ही बचा लिया गया। खैर, तो जब पूरा पानी हो गया, पानी भरने लग गया, तो आपने देखा कि आपका बेटा डूब रहा है। तो आपने बेटे को बुलाया, बेटा बेटा आ जा अंदर, अब कोई नहीं बच पाएगा, मेरी बात सुन ले, तो अब भी अंदर जा। बोले नहीं नहीं मैं बच जाऊंगा, बल्कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ा गया, पहाड़ की चोटी पर चढ़ा गया। बोले मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हजरत इब्नू अलैहिस्सलाम फरमाए नहीं, आज पहाड़ भी नहीं बच पाएगा, तो अब भी बोलता हूं तू मेरे साथ आ जा। माना ना माना, आखिर पहाड़ के ऊपर पानी चला गया, बेटा डूबने लग गया आंखों के सामने। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने बेटा डूबने लगा, तो अल्लाह के पास दुआ करते, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, या अल्लाह मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने मरता है, तू इसे बचा ले। तो अल्लाह के पास से वहीद आई, ऐ नूह खबरदार, खबरदार, आगे एक बात भी नहीं कहना, वरना तुम्हारी नबुओं की लिस्ट में से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। डर गए। फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम रोने लगे, अल्लाह में क्या काम करा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उसके नसीब में कुफ्र लिखा था। कितना बुलाए तो भी नहीं सुना बाप की बात, बाप की नसीहत नहीं सुनने से डूब कर मरा, इस्लाम नहीं लाने से डूब कर मरा, दीन नहीं लाने से डूब कर मरा। तो ये एक नसीहत है कि बाप की नसीहत कितनी प्यारी होती है। बाप की नसीहत से इंसान अपने ईमान से भी चले जाता है, अपनी जान से भी चले जाता है। तो ये बात बड़ी निश्चित। और नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये एक जमाना ऐसा आया कि नूह अलैहिस्सलाम सब बच गए, सब हो गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोते रहे, कई साल रोते रहे, कई साल रोते रहे। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते रहते, अब तो सब बच गए, सब आ गए, सब आ गए, क्यों? फरमाया कि नहीं, मैं गलती से मेरे बेटे के लिए दुआ कर दिया, वो खिलाफ था, अल्लाह को नापसंद हुआ, अल्लाह मुझे नापसंद कर लिया ना, शायद मेरे से नाराज हो गया अल्लाह। कितना बड़े तो सुंदर थे, अल्लाह से रो 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 कर बख्शिश मांगते थे। ऐसे प्यारे थे अल्लाह के प्यारे नबियां। आज हमें कितने गुनाह करते हुए अल्लाह से रोते भी नहीं, दुआ भी नहीं मांगते, अस्तगफुरुल्लाह भी नहीं पढ़ते। हमारे में उनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, तो इस वजह से जब भी गुनाह करते, जब भी कुछ हमारे से गलती होगी, तो फौरन अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये पढ़ा करो, तब का तब गुनाह माफ हो जाते, झड़ जाते। खैर, तो क्या हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरने लग गई, पानी ऊपर आ गया, और सब सब डूबने लगे, और सारी पूरी मखलूक मार दी गई। सारी दुनिया में जितने जानदार थे सब सब मर गए, सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी थे वो बच गए। आखिर जाते जाते कहाँ गई वो? अल्लाह ताला आगे फरमाता है, देखिए, तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफिर, वो बहने लगी हमारी आंखों के सामने, यानी अल्लाह की हिफाजत में। वो कश्ती जिसमें नूह अलैहिस्सलाम सवार थे, उनके साथ सब कुछ साथिया सवार थे, तजरी बिअयुनिना, यानी वो बहने लगी हमारी आंखों के सामने, हमारी हिफाजत में। अल्लाह हिफाजत फरमाते रहे, क्योंकि वो पानी इतना पानी था, इवन ऑर्डिनरी कश्ती या कोई कोई चीज शिप भी हो, कोई बच नहीं सकती थी सिवाय अल्लाह की हिफाजत के। जज़ा लिमन कान कुफिर, ये जजा थी, ये बदला था किसका? कुफ्र करने वालों का, काफिरों का, कि उन्होंने मेरे नबी को सताया, रात दिन उनको तकलीफ देते रहे, और जब वो हुक्म हुआ कि अजाब का, तो कुछ नहीं कर पाए, यही उनके लिए सजा थी। वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर, हकीकत में क्या है, हमने इसको एक निशानी बनाकर छोड़ा है, तब निशानी बनाकर छोड़ा है, किसके लिए?
جو نصیحت حاصل کرے فہل من مدکر، کہ اس سے نصیحت حاصل ہو کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں جب ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب پر تم کو پکڑا جائے گا. اللہ کا عذاب کسی حالت میں بھی آئے گا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، اسی طرح کسی پر بھی عذاب آ سکتا، کسی طریقے سے بھی آ سکتا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونکر. یہاں پر قوم عاد کا عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو چیز میں چھوڑا تھا بھول گیا، وہ کیا ہے کہ بڑھیا کو جو جودی پہاڑ میں جا کے جب کشتی ٹک گئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، وہ ایک نشانی بنا کے کئی سال تک، کئی ڈیکیڈز تک تھا وہ پہاڑی پر. وہ جو اس کا جو یہ تھا، کشتی تھا، ٹک گیا تھا نا. وہ پورا پانی اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا کرے؟ سب سے پہلے سنے آ رہا ہے؟ ہلو، سنے آ رہا ہے کیا میری آواز؟ جی سنے آ رہا ہے، آ رہا ہے. جودی پہاڑی پر کشتی ٹکی تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے پرندوں میں سے کوے کو بھیجے. کوے کو بھیجے تو کوا گیا دیکھنے کی کیا حالت ہے. تو کوا گیا، غائب ہو گیا. آپ کو فکر ہوئی کہ کوا آیا نہیں ہے واپس، تو آپ نے کبوتر کو بھیجا. کبوتر اڑا اور ریٹرن میں ایک ہری ڈالی لے کے آیا منہ میں. آپ سمجھ گئے کہ اب پانی سب جگہ اتر گیا ہے، زمین صاف ہو گئی ہے، اب جھاڑ وغیرہ اٹھ گئے. تو آپ نے حکم دیا سب لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے. اس کے بعد سب نکل گئے اور سب اس کے بعد پاپولیشن بڑھتا گیا، وہ اور بات ہے. اب نوح علیہ السلام کو یاد آیا، ہائے ہائے میں کیا کام کریا کہ طوفان سے پہلے وہ بڑھیا کو بلانا تھا، بھول گیا نا. کیا ہوا کہ معلوم نہ، کیا ہوا کہ معلوم نہ. فکر ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کیا کرے؟ ڈھونڈتے 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 اپنے گاؤں کو گئے جہاں پہ عذاب آیا تھا. آپ سوچے سب کچھ مٹ گیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا. خدا کی شان دیکھو، جہاں گئے تھے وہاں جھوپڑی تھی، وہ جھوپڑی ویسی کی ویسی تھی. آپ جھوپڑی میں جا کے دستک دیے کہ دیکھیے کہ زندہ ہے کیا نہیں. جیسے ہی دستک دی تو بڑھیا واپس آئی، بولی نوح علیہ السلام سے، بولی میں تیار ہوں، چلیں گے کیا؟ آتا کیا طوفان، میں آتا ہوں تمہارے ساتھ. بولی اللہ اکبر. نوح علیہ السلام بڑھیا کو لپٹ لیا، بولے اللہ کی شان، اللہ کی قدرت دیکھو. اے بڑھیا، تو اللہ کی قدرت سے بچ گئی، تیرے اوپر سے پانی چلا گیا ہے، اللہ تجھے بچا لیے ہیں. طوفان آیا بھی، طوفان چلے گیا بھی، سب کچھ ختم ہو گیا، آجا میرے ساتھ بول کے بلا چل جاتا. تو اللہ کے بزرگوں سے نسبت کا یہ حال ہے کہ طوفانوں میں بھی اللہ بچاتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب تمہاری نسبت کسی بزرگوں سے ہو جاتی ہے تو ایسے بزرگوں کی صحبت سے اللہ کی قدرت کام آتی ہے. اللہ کی قدرت یہاں تک کام آتی ہے کہ تمہاری جان و مال کی سب کی حفاظت کرتا ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ تم بزرگوں سے نسبت رکھا کرو، ان کے قریب ہوتے جاؤ تاکہ تمہارا دین اور تمہارا دنیا محفوظ ہو جائے، حفاظت میں رہے. یہاں سے وہ نسبت کا سوال آتا ہے. خیر، اب آگے اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبروں کے واقعات سنا رہا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. اسی طرح جھٹلائے قوم عاد نے، کیسا جھٹلائے دیکھو، پھر ان پر دیکھو کیسا عذاب اللہ کا آیا جو ڈرانے والا تھا. کیف کان عذابی، کیسا میرا ڈرانے والا عذاب آیا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ہم نے بھیجا ان پر کیا؟ ریحا صرصرا، زبردست ونڈ، زبردست ہوا کو، فی یوم،
नहुसत के दिन, नहसिन फी योम नहसिन, नहुसत के दिन, मुस्तमिर जो मुकर्रर हो चुका था, जो उनके लिए नहुसत का दिन, बर्बाद होने का दिन मुकर्रर हो चुका था, उनके लिए फिक्स हो चुका था। तो क्या है कि कौम आद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, ये कैसे थे बोले तो 70 गज को तो मतलब क्या कहते हो 70 × 3, 1 गज इज इक्वल टू 3 फीट, सो 210 फीट टॉल, 210 कदम ऊंचे चौड़े, इतने मजबूत जिस्म थे उनके। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कितना की समझाए, अल्लाह की तरफ बुलाए, मानने से इनकार कर दिए। तो आपने फरमाया एक अजाब आएगा, आसमान से जबरदस्त चीख आवाज के साथ एक अजाब आएगा, आंधी आएगी, तुमको उड़ा लेकर मार देगी। बोले नहीं, हम इतने मजबूत है, इतने चटाना ऐसा हाथ में उठा लेके जाते थे, पहाड़ा के चटाना ऐसा हाथ में उठा लेके जाके महिला बनाते थे उनकी, उतने मजबूत इंसान थे। तो ऐसे इंसानों पर जब अल्लाह क्या करे अजाब नाजिल करने का वक्त आया, तो हवा को भेजा। कैसी हवा, अब हमें कल देखी यहाँ पे हवा, ये क्या कि तूफान आया, साइक्लोन आया, ऐसी आवाज हमें सुनाती में आज तक, उतनी जबरदस्त आवाज। अल्लाह की अजाब की आवाज कैसी रहेगी, फरमाते हैं क्या करें लोग, तंज़िउन नास कअन्नहुम आजाज़ु नक़लिन मुनक़इर, ये लोगों को खींच ले गई, तंज़िउन नास उनको उठा ले गई, कअन्नहुम जैसे के आजाज़ुन नक़लई मुनक़इर, बेसरे बेधड़क बेसर के नकली मुनक़इर, खजूर के दरख्त जैसे गिरते वैसा गिराई, जमीन पर लेके पटकी। तो ये हवा, उसका पावर ऐसा था कि ये जो मजबूत इंसान थे 210 फीट के, उतने छोड़े इंसान क्या करे, जैसे ही हूद अलैहिस्सलाम उनको डराए कि एक ऐसी हवा आने वाली है जिसको तुम सहा नहीं सकोगे, उन्होंने क्या किया मजाक में, ऐसा है तो हमें और एक इंतजाम कर लेते, बिल्कुल गड़े करे। गड़े कितने गड़े करते, 60 फीट डाउन गड़े कर लेके अपने गुड़गों तक के गड़े में धस गए। थोड़ी देर क्या करे, पहाड़ के चट्टाने में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर क्या करे, घरा में से सुरंग बनाकर सुरंग के अंदर चले गए। तो अल्लाह की शान देखो, ऐसे लोगों को अजाब का तरीका देखो अल्लाह का, ऐसी हवा भेजे गए, उनके गड़ों में घुस को हवा निकाल को ऊपर लाती थी, इनके कदमों में मट्टी तक खड़ गए थे, गुड़गे होंगे, तो गुड़गे की मट्टी हटा को उनको ऊपर उठा ली, आसमानों को उठा ली। ऐसा चट्टानों में पहाड़ों में घुस के बैठे थे ना, पहाड़ों के अंदर हवा जाको उनके पहाड़ों के चट्टानों से गारों से उठाने को बाहर आ गई। ऐसी हवा क्या करती थी, कहते दो दो आदमियों को उठाती थी आसमान तक, दोनों को टकराती थी, ऐसा दो दो आदमियों को उठाती थी, ऐसा टकराती थी, सारे लोग देखते थे, कहते सारा पांच पांच को नीचे गिरते थे जमीन में, ऐसे लाशा 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 लाशा। अल्लाह फरमाता है कान्नहु, कैसा फरमाया अल्लाह ने, उसका जिक्र कैसा किया, तंजु नास कान्नहुम आजाजु नखलिम मुनक़इर, कटे हुए खजूर के दरख्त रहते नहीं, ऐसे दरख्त ऐसे लंबे 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 2210 फीट कैसे रहेंगे, लंबे लंबे तख्ते के सामने। तो इन्होंने क्या क्या की हिकमत करके अल्लाह के अजाब से बचना चाहे, अपनी मजबूती पर अपनी ताकत पर अड़े रहे, अल्लाह के अजाब से डरे नहीं। तो अल्लाह ने क्या किया, ऐसे अजाब को भेजा जो इनके सुराखों में घुसकर इनको निकालकर आसमान पर उठाकर पटक 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 के जमीन पर पटकी गए, नाटवली ऊपर जमीन को भी लेको मारी, नकई मुनक़इर, झाड़ों को पटकी, लंबे 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 डाल के पकड़। तो अल्लाह के अजाब से कौन बच सकता है, फ़कै फ़कान अज़ाबी व नुसुर, देखा हमारा अजाब कितना डराने वाला था, कितना डरने वाला था। क्या मतलब कि ऐसे अजाब को मैंने भेजा
کہ ساری آتی قیامت تک اگر وہ عذاب کو کوئی پڑھ لے گا اور سوچ لے گا کہ ایسا عذاب اللہ کا آ سکتا ہے تو واقعی ڈرنا چاہیے. آج بھی ہریکین یو ایس کے سٹیز میں آتی ہے, ایسی ہوا آتی ہے جس میں بلڈنگاں گرا دیتی ہے, جس میں کاراں اڑ جاتے ہیں, جس میں انسانات تو کیا کاروں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں. تو آج وہ بھی نمونہ ہے دنیا میں, لیکن سوچنے والا دماغ نہیں ہے, نصیحت حاصل کرنے والا دماغ نہیں ہے. لوگ اس کی طرف نہیں سوچتے کہ یہ نیچرل پاور کتنا پاورفل ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے پاس جو طاقت ہے اس سے ہم بچ نہیں سکتے. سائیکلون آتا بولتے سائیکلون سے بچنے کے طریقے ہیں کیا؟ سائیکلون کو بچانے کے لیے طریقے ہیں کیا؟ نہیں. سائیکلون کو ختم کرنے کے طریقے ہیں کیا؟ بالکل نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر اللہ کی قدرت بتاتے رہتا ہے, سال میں بتاتے رہتا ہے, زلزلے, ایرتھکویکس, طوفان, سائیکلون, سونامی اور یہ والکنوس, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کے نمونے ہیں, نشانیاں ہیں. اسی طرح پینڈیمک, ایسے کیڑے, ایسے بیماری, مچھروں سے, مکھیوں سے, کیڑوں سے, جراثیم سے, بیکٹیریا سے جو بیماریاں آتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. تو پتا چلنا چاہیے کہ اللہ کے پاس اتنا پاور ہے کہ تمہارے دماغ میں جو بھی ٹیکنالوجیز ہے, تمہارے پاس جو بھی تمہارے معلومات ہے, سائنٹیفک ہو یا واٹ ایور نالج یو گاٹ, اسٹل اللہ کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو. اللہ کی قدرت کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں کر سکتے. تو حقیقت میں تم اگر عقل مند ہو, تم سوچنے والے ہو, تو فوراً اپنا سر جھکا کر بولو گے واقعی تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ ساری قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک اسی کے پاس ساری قدرت ہے. اللہ کے پاس قدرت بول کے اپنا سر جھکا کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا چاہیے. یہی حقیقت میں عقل والے کی نشانی ہے. لیکن ہوتا کیا, انسان اپنی شیطان اور نفس کی وجہ سے مکر جاتا ہے, انکار کر دیتا ہے, جھٹلاتا ہے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اپنے سامنے, لیکن اس سے قدرت کی طرف نگاہ نہیں جاتی, اللہ کی پاور کی طرف نگاہ نہیں جاتی. بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیچر ہے, ایسا ہوتا رہے گا, ہمارا جینا جیتے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن کو جو بھی سچے دل سے, صحیح طریقے سے اور دل سے یقین کے ساتھ قرآن پڑھے گا وہ ایمان لائے گا, ہدایت پائے گا. آج بھی دنیا میں بہت سارے انگریز لوگ, یورپینس ہیں, امریکنس ہیں اور دوسری قومیں ہیں, وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور غور سے سوچ کر اس پر فکر کرتے ہیں تو واقعی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اسلام از دا ریئل ریلیجن. کیوں؟ کیونکہ ایک عقل والے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کیسے فارم ہوئی, آسمان کیسے فارم ہوئی, زمین کیسے فارم ہوئی, چاند اور ستارے کیا ہیں, انسان کی بناوٹ کیسے بنائی گئی. اور ان کو تعجب ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہی ساری پوری باتیں اس کتاب میں آ گئی. تو مطلب ہے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ نالج نہیں تھا وہ نالج پہلے ہی 1400 سال پہلے دے دی گئی. مطلب کیا؟ This was revealed not by man. It should have been revealed by some superpower, and that superpower is God. Then they realized, and now they have converted into Islam. کتنا پیارا ہے, دیکھو ساری قومیں قرآن کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان قرآن سے دور ہو رہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. دیکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا ہدایت کا ہمارے پاس خزانہ ہے. اگر سچے دل سے اگر قرآن کو ہم تھام لیں گے انشاءاللہ دنیا میں تو اللہ فلاح ہی دے گا, کامیاب ضرور کرے گا, ساتھ ساتھ آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے.
عظیم اجر ہے۔ تو خوش قسمت ہیں ہم جو قرآن کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کو سننے جمع ہوتے ہیں، اور قرآن کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہو کر اللہ کے کلام کو سننے کی خواہش سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعائے پروردگار ہماری اس بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور قرآن کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔